توکلوا علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال فی مقام آخر وإذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس فإنها وسط الجنہ وأعلی الجنہ منها تفجر الانہار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر دنیا کا کوئی انسان ہو، بہت بڑا سخی ہو، بہت بڑا اس کا دل ہو، لیکن بار بار آپ اس سے بھی مانگیں گے تو وہ بھی اکتا جائے گا، لیکن یہ اللہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کا حکم ہے تمہیں کہ اللہ سے دعائیں کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ اگر تم نے دعاؤں سے منہ موڑا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ تمہیں جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا، اللہ سے دعا مانگتے رہنا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارے بعض بھائی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ جی اللہ ہماری تو سنتا ہی نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں۔ تو اس آیت پہ غور کریں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا تمہیں حکم ہے کہ دعا کرو، مجھ سے دعائیں کرو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، بلکہ صرف سنتا نہیں، یہ استجیب کا معنی ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ میں تو بندوں کے قریب رہتا ہوں، یعنی میں اپنے علم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے لوگوں کے بالکل قریب ہوں۔ اور اگلا کام میں کیا کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب ان آیات کو سننے اور پڑھنے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی بھائی یہ عقیدہ رکھے اللہ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ تو فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو دعا کی بات ہے نا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دعا کرو نا، اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، واسألوا الفردوس، جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیوں؟ فإنها أعلى الجنة وسط الجنہ، یہ جو جنت الفردوس ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، اونچی ہے۔ اللہ کی جنتیں ہیں
جنت عدن ہے، جنت خلد ہے، جنت الفردوس ہے، مختلف ہیں. تو فرمایا یہ سب سے اونچی جنت ہے جنت الفردوس. ووسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں ہے، درمیان میں ہے اور سب سے اونچی ہے. منہا تفجر الانہار، باقی جنتوں میں جتنی نہریں ہیں وہ اس جنت سے نکلتی، دودھ کی نہریں اور شراب کی، وہ شراب دنیا والی نہیں ہوگی، وہ نہریں یہ ساری کی ساری یہاں سے نکلتی. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، فَإِنَّ سَقْفَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ، جنت الفردوس اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. یہ چھت ہم نے ڈالی ہے، یہ مسجد کی چھت بنائی، کمرے کی چھت بناتے، لیکن جنت الفردوس کی چھت وہ اللہ کا عرش ہے. جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش میں مستوی ہے. تو فرمایا فإن سقفها عرش الرحمن، یہ جو جنت الفردوس ہے نا اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں، آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، تو ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہ مانگیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ چیز کا سوال کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چیزیں نہ مانگیں، مطلب یہ ہے کہ چھوٹی موٹی چیز پر راضی ہونے کی بجائے ہم اللہ سے اعلیٰ ترین چیز کا سوال کریں. اس کی ایک مثال حدیث میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، آپ صلی اللہ علیہ سفر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، وضو کا پانی دیتے ہیں، آپ کو جوتا کی ضرورت ہے، سوئے ہوئے اٹھے جوتا لا کے دے دیا، اور کسی چیز کی ضرورت ہے وہ لا کر دے دی. یہ خدمت کر رہے ہیں، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اتنی خدمت کی کہ آپ خوش ہوئے کہ سارے سفر کے اندر انہوں نے میری خدمت کی ہے، تو کیا پوچھ کا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خوش ہو کر فرمایا کہ تم مجھ سے کوئی چیز کا سوال کر سکتے ہو، کوئی چیز مانگ سکتے ہو. یعنی اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بتاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کا مال آتا تھا، مال فے آتا تھا، اونٹ آتے تھے، بکریاں آتی تھیں، گھوڑے آتے تھے، سونا اور چاندی آتے تھے، زیور آتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز ضرورت ہو بتاؤ. تو اس صحابی نے پتہ کیا سوال کیا؟ مرافقاتک فی الجنہ، مجھے اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، یہ میری خواہش ہے. مرافقاتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کی مصاحبت چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آوا غیر ذالک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوا غیر ذالک، اے میرے صحابی کوئی اور چیز مانگو، یہ جو تو نے بات کی ہے نا اس کو چھوڑ کر کوئی اور چیز کا سوال کرو. وہ کہتے ہیں مرافقاتک فی الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اب پوچھ ہی لیا ہے تو مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت کے اندر. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سے میرے لیے مانگے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ اکٹھا کر دے. یہ 3-4 دفعہ ایسے ہوا، 3 دفعہ. پھر جب دیکھا کہ صحابی کوئی اور چیز مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں مرافقاتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینی علی نفسی کا بکثرت السجود، کہ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر تجھے کثرت کے ساتھ سجدے کرنا ہوں گے، یعنی فرض نماز کے علاوہ تجھے نفل پڑھنے ہوں گے، تجھے تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا، یہ سجدوں کی تعداد زیادہ کرنی ہوگی. اگر تم یہ کرو گے زندگی میں، قیامت والے دن اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے. اللہ اکبر. یہ ہے اعلیٰ چیز کا سوال، آپ کا ساتھ چاہیے جنت کے اندر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو. یہ اعلیٰ جنت ہے، یہ وسط الجنہ ہے،
درمیان میں ایک اور واقعہ حدیث میں ملتا ہے، سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ ان کی 4 نسلیں نبی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بن یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بن اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، 4 نسلیں نبی ہیں۔ یہ فوت ہونے لگے نا، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت کا وقت آ گیا ہے، داعی اجل آ چکا ہے، ملک الموت آ چکا ہے۔ تو یہ جس علاقے میں تھے وہ علاقہ بیت المقدس سے کافی دور تھا، تو انہوں نے ایک وصیت کی، یا مستدرک حاکم وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میں یہاں فوت ہو رہا ہوں، میری قبر یہاں بن رہی ہے، لیکن مجھے یہاں سے نکال کر بیت المقدس میں لے جایا جائے۔ یا بعض روایات میں یہ ہے کہ کچھ ان کے پاس تبرکات تھے کہ ان کو وہاں لے جایا جائے، یا ان کی اپنی بات تھی کہ مجھے یہاں سے نکال کر وہاں لے جایا جائے، اور ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ یہ کام کوئی نبی کرے، کوئی عام بندہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ اب وہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت ان کو بتائی گئی، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو 7 لوگ تھے انہیں کہا کہ آؤ چلو سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے۔ یہ تلاش کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچے۔ اتنا پتا تھا کہ اس علاقے میں وہ فوت ہوئے ہیں، لیکن قبر کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اب بنی اسرائیل کے وہاں کے جو لوگ تھے سب کو اکٹھا کیا، کہا بھائی تم میں سے کسی کو علم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کون سی ہے؟ سب نے کہا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ایک بوڑھی ہے بہت زیادہ ضعیف العمر ہے، اسے قبر کا پتہ ہے لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں گئے، اس عورت کو پوچھا اماں جان آپ کو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کا علم ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے علم ہے۔ بتاؤ کہاں ہے، ہم نے ان کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ کہا ہاں شوق سے تم وصیت کو پورا کرو، لیکن ایک شرط پر بتاؤں گی، وہ شرط پوری ہو جائے میں قبر کا پتہ بتا دوں گی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں اماں جان وہ شرط کون سی ہے، بتائیے آپ کی شرط کیا ہے وہ بتائیے۔ یہ کہتی ہے آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا؟ فرمایا ہاں۔ کہا اب جب آپ کا کلام اللہ سے ہو تو میرے لیے جنت کا سوال اور میرے لیے یہ مانگنا ہے کہ اللہ قیامت والے دن جنت کے اندر آپ کا ساتھ مجھے نصیب فرما دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ کیا، اور دیکھیں یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعجزتم ان عجوزۃ بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل کی اس عورت سے، اس بوڑھی عورت سے بھی تم کم ہمت ہو گئے ہو؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کون سی عورت؟ وما العجوز یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی عورت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کون سی بوڑھی عورت بنی اسرائیل کی؟ ہم سمجھے نہیں بات کو۔ اس کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اور فرمایا دیکھو اس بوڑھی عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرے سامنے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہیں، میرے سامنے کلیم اللہ کھڑے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس نے اس کو موقع غنیمت جانا ہے اور کہا میں قبر کا پتہ تب بتاؤں گی کہ آپ میرے لیے اللہ سے یہ سوال کریں کہ اللہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب کر دے۔ ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور جب پیش ہو تو وہ کامیاب ترین ہو اور سب سے اعلیٰ انعامات کا مالک ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، بہت نیک آدمی ہے انتہائی۔ ان کے پاس ان کے گھر میں ہم بیٹھے تھے، ایک بات سنائی واللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے اپنے استاد کی بات سنائی. کہتے ہیں وہ جب بھی اللہ سے دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے ہیں ایک دن ہم نے پوچھا استاد صاحب آپ جب بھی دعا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اس دعا کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. حالانکہ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. یہ آپ کیسی دعا کرتے؟ انہوں نے کہا میں یہ دعا اس لیے کرتا ہوں کہ میں مسلسل اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہوں اے اللہ میں تجھ سے راضی، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے ایسا میں سلوک کرتا ہوں. میں اس لیے اللہ کو بار بار کہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی. کاش ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ بھی میرے لیے کہہ دے گا اے بندے اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اور پھر کیا کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اللہ پوچھے گا اور کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جنتوں کا وارث بنایا، ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں انعامات سے نوازا، اب اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہیں گے اس سے بھی بڑی نعمت میرے پاس ہے، وَلَدَيْنَا مزید، اس سے بڑی نعمت. جنتی حیران ہو کے پوچھیں گے یا اللہ جنت سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جنت سے بڑی نعمت میرا دیدار ہے، میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ. تم اپنے رب کو دیکھو گے جنت میں، اللہ کا دیدار کرو گے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اور پھر کہا اس سے بھی ایک بڑی نعمت ہوگی، وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، راضی رہوں گا. اس لیے میں اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. ایک دن آئے گا کہ اللہ بھی کہے گا جاؤ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو، اللہ کی رضامندی نصیب ہو، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو اس وقت دور گزر رہا ہے یہ فتنے کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتیوں کو محلات الاٹ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، نبیوں کے جو گھر ہوں گے، نبیوں کے محلات، ان کے قریب قریب کچھ لوگوں کو محلات ملیں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے. نبی پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یا غبیتہم الانبیاء، یہ کون لوگ آ گئے یہاں پر؟ یہ نبی بھی نہیں ہے، ہمارے قریب قریب مقام مرتبہ پایا ہے. ان کو بتایا جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرفتن زمانے میں دین کے اوپر عمل کیا ہے. آج دیکھ لے داڑھی رکھنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا، دین پہ چلنا کوئی آسان تو نہیں ہے، عورت پردہ صحیح کرتی ہے کوئی آسان نہیں ہے. یہاں تو کچھ ابھی فرق ہے، ہمارے جو صحیح پردہ کر کے آئے کسی دکان پہ چلی جائے تو دکاندار کہتا ہے یہی عورت ہے جو میری چوری کر کے جائے گی. فتنے ہی فتنے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آج ہم سوچے کہ ہم اس زمانے میں ہیں تو ایسے مقام مرتبے نہیں پا سکتے. بالکل پا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، جیسا کہ پہلے خطبہ میں آپ نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یاد رکھیں دعا کے کچھ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں
جنہیں عربی میں آداب الدعا کہتے ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے دعا کس طرح کی کہ جلدی سے آیا اور ہاتھ اٹھائے، دعا کرنا شروع کر دی، اور دعا کے اندر بھی وہ کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت کرتا ہے، کبھی ادھر ایسے کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے کہا اگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، اس کے ہاتھ بھی متوجہ ہوتے۔ پھر آپ نے بلایا اور کہا کہ اگر تو نے اللہ سے دعا کرنا ہے تو یعنی دعا کے اندر جو آداب ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اور اللہ کی تعریف کے لیے سورہ فاتحہ سب سے بہترین چیز ہے، آیت الکرسی سب سے بہترین چیز ہے، اور سورہ اخلاص یہ سب سے بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ فرمایا دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ تم میرے اوپر درود پڑھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس دعا کے اندر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا معلق رہتی ہے، آسمانوں پہ جا ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد اپنی دعا پیش کرو، پھر آخر میں پھر درود پڑھو، یعنی اللہ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اور پھر اپنی دعا، اور آخر میں پھر درود۔ یہ تو دعا کے اندر کے آداب ہیں کہ دعا کن چیزوں پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ کچھ خارجی آداب بھی ہیں، انسان کی روزی حلال ہونی چاہیے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی روزی حرام ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ حج پہ بھی آتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اس کو جواب کیا ملتا ہے فرشتوں کی طرف سے؟ لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا قبول نہیں ہے اللہ کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما کالو کا حرام و مشربو کا حرام و غزیت بالحرام، کہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس و ملبسو کا حرام، تیرا لباس حرام، و غزیت بالحرام، حرام کا کھانا کھا کھا کر تو حج میں آیا ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کر لبیک لبیک کہہ رہا ہے، تیری لبیک اللہ کو قبول نہیں ہے، تیرا حج بھی تیرا آنا بھی قطعاً اللہ کو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تیری روزی حرام ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ کہیں انسان برائی دیکھے تو روکے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اسے روک جاؤ۔ نیکی کا کہے، نماز کا وقت ہو گیا، آؤ بھائی نماز پڑھیں، مسجد چلے، آ جاؤ نماز کے لیے چلیں۔ فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے رہو گے نا تو اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا رہے گا، اور اگر تم نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنے گا۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ دعا کے اندر پورے یقین کے ساتھ فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ جیسے پہلے آپ نے حدیث سنی ہے، انا عند ظن عبدی، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے ایسا سلوک کرتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان کرے کہ اللہ میری دعا ضرور سنے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا۔ یہ بات ہے کہ دعا 3 حصوں میں چلی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا تو دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں، جو انسان اللہ سے دعا کر رہا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا سے آنے والی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دعا کا دوسری کیٹاگری ہے کہ آنے والی مصیبت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دعا قبول بھی نہ ہو، کوئی آنے والی مصیبت بھی ختم نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے جتنی کثرت سے دعائیں کی ہوں گی قیامت والے دن ساری کام آ جائیں گی۔ تو اس لیے یہ 3 کیٹاگری بنتی ہے۔ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ میری سنتا نہیں۔ تو بہرحال جب اللہ سے ہم مانگے تو اعلیٰ ترین چیز مانگے، جنت کا سوال کرے تو جنت الفردوس کا سوال کرے، اللہ کی رضامندی کا سوال کرے، اللہ کے دیدار کا سوال کرے، اور دعا کریں یا اللہ حوض کوثر سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی نصیب فرما۔ ایسی دعائیں کریں، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا کمانا ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ دنیا کے پیچھے لگ کر دین کو، آخرت کو، جنت کو، کامیابی کو بھول جانا یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد
اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ردهم الى اهلهم سالمين. اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين على الحدود يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.